أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹھواں پارہ سورہ الانعام. آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 16واں رکوع ہے. آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے. اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 132 ہے. اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جن و انس جو ہیں دنیا کے اندر جس طرح باہمی تعاون سے جو ہے کفر اور شرک کے مرتکب رہے، قیامت والے دن یہ اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے، اور جب جرم کا اقرار کر لیں گے تو تب اللہ تعالیٰ ان کو پھر ان کے جو ہے جرم کے مطابق ان کی جزا دے گا. اور یہ چیز بیان کر کے اللہ نے اس حقیقت واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا یہ خالصتاً عدل و انصاف پر مبنی ہے. اللہ اپنے بندے سے کوئی زیادتی نہیں. مایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات مختلف درجے ہیں. ظاہر ہے کسی کا کفر زیادہ، کسی کا کفر کم، کوئی شرک میں آگے بڑھا ہوا کوئی کم. اگر نیک ہے تو ظاہر ہے مومن ہے تو پھر اس کے اندر بھی درجہ بندی ہے. کوئی اعلیٰ ایمان والا اونچے درجے والا، کوئی جو ہے کمزور ایمان والا اعمال میں کوتاہی والا اس کا درجہ کم. تو نیکی اور بدی کے اندر کمی اور بیشی کے اعتبار سے درجات اور درکات بھی مختلف ہیں. اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات کئی درجات ہیں، مختلف درجات ہیں. مما عملوا اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. عام طور پر درجے کا لفظ یہ کامیاب لوگوں کے لیے جو مقام، منصب، مرتبہ، جو لیول ان کا بنتا ہے نا اس کو درجہ کہا جاتا ہے. اس کے مد مقابل گناہ، جرم، برائی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھکانہ اس کو ملتا نا برا، اس کو درجہ نہیں، اس کو عام طور پہ درکا کہتے ہیں، درکات. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں. تو ایسے کاموں کے لیے جو ناکامی، برائی کے نتیجے میں مقام ملنے وہ درکات، اور کامیابی کے نتیجے میں جو مقامات، جو اعزازات ملنے وہ درجات. مایا وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات مختلف درجات ہوں گے. مما عملوا اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. وما ربک بغافل عما يعملون اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر عما اس چیز سے یعملون جو وہ عمل کرتے. یعنی کوئی بندہ جو ہے جہاں خلوت میں، جلوت میں، جہاں مرضی جو مرضی عمل کرے، اللہ سے کسی بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ بات اللہ نے محکم انداز میں سمجھائی ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پہ آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کئی فرمایا انہ علیم بذات الصدور، ٹھیک ہے، وہ سینے کا راز بھی جانتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا جب علم ہر چیز کو محیط ہے تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں دیدہ دنستہ پھر برائی کر کے اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتا. تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بہت زبردست بے پرواہ ہے. اس اللہ کو اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کہاں جائے. اس کا انصاف کا تقاضا جو جس کا حق بنتا ہے وہی دے رہا اس کو. ذو الرحمہ وہ بڑی رحمت والا ہے. ہاں اس کی رحمت کی وسعت بڑی ہے، وہ چاہے تو سارا وہی معاف کر دے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر رکھے.
یہ جو آپ انسانوں کی اور جانوروں کی اپنے بچوں سے شفقت دیکھتے ہیں نا، لوگوں کا آپس میں پیار، یہ اللہ کی اس رحمت کا ایک حصہ ہے، 100واں حصہ ہے۔ تو 100 حصوں میں سے ایک رحمت کے حصے کا عالم یہ ہے کہ ماں کی ممتا اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ماں جیتے جی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ جیسے ایک دیہات کے سفر میں تھے نا نبی علیہ السلام، ایک لونڈی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی پریشان بے قرار دوڑتی پھرتی بچہ تلاش کر رہی، بھاگتے اچانک اسے بچہ نظر آ گئی، اس نے اٹھا کے فوراً جلدی جلدی سینے سے لگا دی۔ نبی علیہ السلام نے بات سمجھانے کے لیے اس موقع کو بڑا غنیمت قرار دیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا یہ بتاؤ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت جسے کہا جائے اپنا بچہ آگ میں ڈال دو تو ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یار بچہ نہیں مل رہا تھا، بیچاری جو ہے اس کی جان پہ بڑی تھی، مرنے والی تھی، تو بچہ ملا تو اسے سینے سے لگا لیا، کیسے ممکن ہے کہ بچے کو آگ میں ڈال دے؟ میں تو اس بچے کے پاس تو یہ ماں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ، جس رب کے پاس رحمت کے 99 حصے اس کے علاوہ محفوظ ہیں، وہ پسند کرے گا بندہ جنت میں جائے۔ تو پھر بندہ ہی اپنی بدعمالیوں سے نہ ٹلے، بندہ ہی اپنے رب کی رحمت سے دور بھاگے، پھر اس کی بدقسمتی ہے، ورنہ جو ہے تیرا رب ذو رحمہ، وہ زبردست رحمت والا ہے۔ یشاء یذہبکم، ماں یہ نہ سمجھنا کہ لو جی جیسی دنیا ٹوٹ گئی پھر دنیا تو ختم ہو گئی، تو مطلب یہ سارا دنیا کا نظام دھرم برم ختم، لہذا یاد رکھو یہ دنیا میری آپ کی محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کب سے یہ دنیا چلی ہے اور آگے کب تک چلے گی، کتنی نسلیں قومیں بیت گئی اور دنیا بھی قائم، اور اللہ کے لیے کسی کو ختم کر کے نئے لوگ لانا اس کے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور وہ لے آئے تمہارے پیچھے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جو وہ چاہے، تمہیں غرض کو بازی لے آئے۔ اس لیے نا کئی لوگوں نے ایک جملہ لکھا تھا بڑا شاندار چھوٹا جملہ، کہتے ہیں یہی میرا وہم تھا، یہ میرا وہم تھا کہ میں سب سے اہم تھا۔ کہتے انسان اے لے ڈوب دے بات، انسان سمجھا میں بڑی شے، میرے تو بغیر گزارا نہیں، اب میں ہی سارے کام موٹا دیتا ہے، جی میں بھی تو نکل گیا نا تو سارا کو ڈگ پینا۔ جو مرد ہے نہ لوگوں نے گھر کا نظام روکیا، نہ دنیا کا نظام روکتا ہے، نہ لوگوں کی شادیاں، نہ کچھ کام کبھی کام رکیا، حتیٰ کہ بندہ لوگ بھی انہوں بھول بھی جاتے کہ وہ بھی دنیا تک نہیں آیا سی۔ تو اس بات انسان دی اس بات کو سمجھایا، کہتا ہے یہ انسان کا وہم ہے کہ وہ سب سے اہم ہے۔ یہ خمار آدمی کا سب تو بڑا ہے، وہ سمجھتا کہ میں بڑی شے، میں نہ ہوں تو سارا کام خراب ہو جائے، یہ نہیں پتا کہ وہ چلا گیا تو بٹک دے سید بھی نہیں، دنیا کے نظام کو فرق ہے۔ تو اللہ نے یہ یذہبکم، وہ چاہے تو وہ لے جائے تم، وَیَسْتَخْلِفْ، اور وہ پیچھے لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جو وہ چاہے، لیکن لائے کیسے؟ کما انشأکم، بات دیکھ لو، مثال دے دیتے ہیں، جس طرح انشاء، اس نے پیدا کیا، کم، تم کو، من ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے۔ پہلے نے تمہیں اولاد بنا کے تمہیں بات کرنا نا، تو پہلے تھے لے گیا اللہ سارے۔ اسی طرح بلکہ ہر بندہ اپنا چیک کر لے کہ کون ہے میرے پیچھے، کون ہے میرا ماں باپ۔ تو ماں باپ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو پورا ایک ننیال ہے، ایک ددیال ہے، پھر وہ ماں باپ کدھر ہے؟ خوش قسمت ہے کسی زندہ ہو تو اس سے اگلا اسٹیپ جائے تو دادا دادی، نانا نانی، وہ چیک کر لے کدھر، پھر تھوڑا ایک اسٹیپ اور پیچھے چلا جائے۔ تمہیں جس طرح تمہیں ان کی اولاد سے زندہ رکھا، پہلے چلے گئے نا، تو اللہ اگر چاہے تو تمہاری جگہ بھی اللہ جسے چاہے گا لے آئے گا، جسے تمہیں پہلی قوم کی اولاد میں سے نے پیدا کر دی۔
انما توعدون لآت، بے شک جو بھی تمہیں وعدہ دیا گیا یقیناً وہ آنے والا ہے۔ رب کا وعدہ قیامت آئے گی، تمہیں مرنا ہوگا، قبض ساری دنیا کو زندہ اٹھایا جائے گا، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں پھر جو ہے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ، بے شک جو بھی تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، لآت، یقیناً وہ آنے والا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم تھکا دینے والے عاجز۔ یعنی اگر تم یہ چاہو نا کہ اللہ ایسی چیز نہ کر سکے، اللہ کے معاذ اللہ کی طاقت سے نکل جائے، تمہارے بس کی بات نہیں کہ رب کو روک سکو، رب کے کام میں جو رکاوٹ پیدا کر سکو۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم جو ہے تھکا دینے والے۔ کل کہہ دیجیے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ ایک دھمکی کا اصل میں انداز ہے۔ یہ ساڑھے اچھا جو تر کو ہوں تو کر لا دیکھے پھر میرے فرینڈ کی ہوں یا ہونا تو ساڑھے کول ہی ہونا، جو تیرے کو ہوں ہی کر لا، ساڑھے کو اسی کر لیں گے۔ تو یہ بھی دھمکی کا ایک انداز ہے، اے مالو علی مکانتکم، میں میری قوم کو لو جو تم عمل کرو، نہیں نہ مانتے کر لو، پھر جو ہوتا ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ مایا انی عاملون، میں بھی عمل کرنے والا۔ باقی پھر کیا بنے گا؟ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لو گے، ما تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں۔ اور ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، بالآخر ظلم کا ایک اینڈ ہے، دنیا کے اندر اس ظلم کا انجام بھی برا، آخر کا انجام برا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اب یہاں تک یہ عقیدہ سمجھانے کے، آخر کے مسائل سمجھانے کے بعد اب اس سورت کا دوسرا مرکزی جو ہے وہ دعوت کا پیغام شروع ہو گیا، وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ چیزیں وقف کرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، وہ نا لوگوں سے کہا کرتے تھے، اور لوگوں اگر تم نے مشرکین مکہ کی جہالتیں دیکھنی ہو نا کہ یہ ایسے کیسے بیوقوف والے کام کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کی جہالتیں دیکھنی ہو نا تو سورۃ الانعام آیت نمبر 130 سے لے کے 140 تک 10 آیتیں پڑھ لے کرو دھیان۔ 10 آیتوں میں اللہ نے مشرکین مکہ کی جہالتوں کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ مایا کہ اگر نبی علیہ السلام سے پہلے جو مکے کے مشرکوں کی جہالتیں تھیں، اس کو اگر سمجھنا ہو، اس کو دیکھنا ہو نا، تو آیت نمبر 130 سے لے کے آیت نمبر 140 تک 10 آتے ہیں، مایا ان کو دھیان سے پڑھو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس قدر حماقت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا رکھے تھے اللہ کے لیے، مما، ان چیزوں سے، زرع من الحرث، مایا جو پیدا کیا اس نے، من الحرث کھیتی، والانعام، اور چھپائے، یعنی اللہ نے جو ان کو کھیتی پیدا کی دی، جو چھپائے بنائے، انہوں نے مقرر کر دیا تھا اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے، زارعہ جو اس نے پیدا کی، من الحرث کھیتی، والانعامی، اور چھپائے، کیا مقرر کیا تھا؟ نصیباً، ایک حصہ، یعنی انہاں جنا جو ایک حصہ اللہ دے نام دا کھیتی آ تے او دا بھی ایک حصہ اللہ دے نام دا، جو کہ مہمانوں کو آئے کھلانا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، مسافروں پہ خرچ کرنا ہے، صلہ رحمی میں دیگر لوگوں کو، فقراء مساکین پہ دینا ہے، یعنی یہ اللہ کا حصہ، اے اللہ کی راہ وچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے۔ جانور یہ اللہ کے حصے کے ہیں، یہ اتنی زمین اللہ کے حصے۔ فقالو، پس وہ کہتے تھے، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، اتنی کھیتی یہ بھی اللہ واسطے،
اچھا اتنے چھپائے جانور یہ بھی اللہ کے لیے. مایا بزامہم اپنے جو ہے وہ گمان کے مطابق، اپنے دعوے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق. اور وہذا لشرکائنا، اسی طرح ہی کھیتی کا کچھ حصہ یہ جو ہمارے شرکاء کے لیے ہے. پھر اسی کھیتی میں سے ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، وہ اپنے نیک صالحین جو فوت ہو گئے ان کے نام کا. چھپائے تھے تو جانور بھی ان کے نام کے بھی، تو اے اللہ دے نام دے جانور یا سرکار دے نام دے جانور، اے اللہ دے نام دی کھیتی آ سرکار دے نام دی کھیتی. میں فما کان لشرکائہم، پر جو ہوتا تھا ان کے شرکاء کے لیے، یعنی جو اللہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے لیے، بتوں کے لیے، اپنے مشکل کشاؤں کے لیے جن کے نام کی نیاز برترتے تھے ان کے لیے جو مقرر کیا ہوتا تھا، فما کان پر جو تھا لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلوا الی اللہ نہیں وہ پہنچتا تھا، نہیں وہ ملتا تھا اللہ کی طرف. اگر کبھی فصل میں کمی آ گئی نا تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر تھا اس میں پیداوار کم ہوئی، اور جو بتوں کے نام کا حصہ وہ اچھا خاصا ہو گیا، اللہ کی لوڑ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے. جانور کم پڑ گئے، وہ مر گئے یا جانور نہیں آئے تو کوئی نہیں، اللہ رب دا مال نہیں، اللہ کی لوڑ، اللہ نے کھانا ہے، اللہ تو بے پرواہ، انہوں کا ضرورت ہے. مایا فلا یصل الی اللہ نہیں وہ ملتا تھا اللہ کی طرف. وما کان للہ اور جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم پس وہ ملا لیتے تھے، وہ پہنچ جاتا تھا، وہ مل جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف. جی سرکار والا حصہ کٹ گیا کھیتی دا، اوئے ہوئے تو چلو اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھی تے وہ رضا دے وہ بندے نا، چل ادھر کر وہ کھاتا پورا کام، تو اللہ کے حصے میں سے کاٹ کے سرکار کھاتے میں. جانور کم پڑ گئے اللہ کے حصے نکال کے، اور وہ بھی سرکار کے کھاتے میں. یعنی سرکار وہ اپنے بزرگ، وہ اپنے بت، وہ اپنے مشکل کشا، ان کے نام کی کھیتی بھی پوری دینی ہے، ان کے نام کی نذرانہ سالانہ ماہانہ روزانہ بھی پورا دینا ہے، اور کمی آ جائے تو رب کے حصے کا ڈھپ کر جانا ہے. وہ کام ہوگا تو ہو جائے خیر ہے، لیکن سرکار نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا کام اج بھی آئی ہے، قرآن قیامت تک واسطے نا، اور قرآن کتابیں ہدایت ہے. کنے نے چنگے بھلے بندے ویلو ساری زندگی زکات نہیں پوری دے، زکات نہیں پوری دے لوکی، لیکن اہتمام نہ دربار سے دے گی 3 مہینے بعد بکرا بھی اہتمام نہ دین گے. صرف اینا ہی نہیں، سارا سال پاؤں دودھ پانی پا کے بیچن، سال بعد خالص ٹانگا جانا ہے دودھ. سرکار والے حصے کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی، پورا مہینہ پانی پا کے بیچنا، تیار نہیں دودھ بننا بھی فری ہے تے بننا بھی خالص، ایچ کمی نہیں کرنی کوئی. جس رب نے پیدا کیتا ہے، جنہیں عقل دیتی سارا معاملہ دیتا ہے، تے جنہیں حلال ذریعہ کمائی دا راہ رکھے ہے، تے جے اتنے دینا بھی ہے تو وہ پانی والا، پہلے دینا نہیں، یہ دینا نہیں پانی والا. دوجے بانے دینا بھی خالص ہے تے پیسے بھی نہیں لینے. یہ حال زکات میں بھی ہے، ادھر زکات بھی نہیں دینی. اشر نہیں زمین دا کرنا، زمین دا اشر نہیں کرتے، لیکن سال بعد سرکار دے نام دے آستانے دانے چل جانے. سمجھے کہ یہ چیزیں، یہ ظلم ہمیشہ سے جو ہے مجھ سے شرک کرنے والوں کا رہا ہے. مایا سا ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. پہلے نمبر تو رب نے بندے رب نے شریک بنا چھڑے، پھر اوپر سے ظلم یہ ہے کہ رب کے حصے میں کمی کر دیتے ہو، اور رب کے جو شریک بنا رکھے ان کے حصے کبھی برداشت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی انصاف نہیں ہے، یہاں بھی جو ہے جو رب کے شریک بنائے ہیں یہاں بھی رب کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اور جن کو رب کا شریک ان کو ترجیح دے دیتے ہو کس پر؟ رب پر. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. ایک بار پھر ترجمہ دعا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ اور ایک کے لیے مختلف درجات ہیں، مما عملوا اس وجہ جو انہوں نے عمل کیے.
وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر اس چیز ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وربک الغنی، تیرا رب بے پرواہ غنی ہے، ذو الرحمت، زبردست رحمت والا ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، وہ پیچھے تمہارے پیچھے لے آئے تمہارے بعد جس کو بھی وہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُمْ، جس طرح اس نے پیدا کیا تم کو، مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، دوسرے لوگوں کی اولاد سے، انما توعدون لآت، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا گیا جو وہ پورا ہونے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم تھکا دینے والے، عجز کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، انی عاملون، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لوگے، ما تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا گھر، اچھا انجام، انہ لا یفلح الظالمون، یقینا ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے مقرر کر دی اللہ کے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، زارع من الحرث والانعام، جو اللہ نے پیدا کیے، اس نے کھیتی اور چھپائے، اس میں سے مقرر کر دیا نصیباً، ایک حصہ۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ان کے اپنے خیال کے مطابق، وَھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، نہ وہ ملتا اللہ کی طرف، وما کان للہ، اور جو اللہ ہی کے لیے ہوتا، فهو یصل الی شرکائہم، وہ مل جاتا اللہ کے اور ان کے شریکوں کی طرف، ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔